جس طرح وزیر پیٹرولیم کے مختلف بیانات میں نے سامنے رکھے، پرائم منسٹر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ وعدہ پورا کر دیا، آپ کو لگتا ہے روسی تیل کی آمد سے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ عوام کو فائدہ دینے کے لیے ہم تیل منگوا رہے ہیں. انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم روس سے تیل منگوا لیں گے. وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دیا. اس پہ آپ کو جشن منانا چاہیے. اگلی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ آپ کتنا اس کا فرق ڈال لیں گے. یہ یا تو پچھلے سال آ جاتا، یہ بہت ٹائم ضائع کر دیتے ہیں نا ہم. تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ جی یہاں ریفائنری نہیں ہے کوئی، اس کو وہ ریفائن ہی نہیں کیا جا سکتا اس آئل کو. یہ بڑا عرصہ بحث چلتی رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کوئی اور تھی، اس لیے ہمیں لگ رہا تھا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب چونکہ گورنمنٹ اچھی والی آ گئی بھی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ فائدہ یہ تو ہو گیا کہ تیل آ گیا. باقی ہمارا تیل اور کتنا نکلنا ہے یہ مجھے نہیں پتا. عامر صاحب، بات یہ جی کہ جو بھی جشن منائیں، اگر لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو بس پھر گپ شپ ہے. جو کرنا ہے ان کے پاس، اب آپ دیکھ لیں کہ 1 جولائی کے بعد 42 دن ہے میکسیمم، اور اس کے اندر آپ یہ 18 دن ڈال لیں تو آپ کے پاس 60 دن ہے. 60 دن کے اندر آپ تیل سستا دے دیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے، ورنہ ظاہر ہے لتر ہی پڑے گا جو پہلے آپ کھا رہے ہیں. اور مارکیٹ کا تو نہیں میں کہہ سکتا، لوگوں سے تو بالکل کھا رہے ہیں. ووٹ شوٹ نواز شریف کے بعد جو ایاز صاحب بات کر رہے تھے، میں بالکل پاکستان کی سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ فرق پڑے گا، نواز شریف آ جائے گا اور اسی کے نام پہ ووٹ پڑنا ہے پی ایم ایل این کو. لیکن اگر یہ ووٹ کر گئے سستا تیل تو ان کو اوورآل فائدہ ہوگا، پاکستانی عوام کو بھی ہو جائے گا. ورنہ یہ 2-3 دن کے بعد ان کی اچھی خاصی اس کے اوپر وہ پیٹرولنگ شروع ہو جائے گی. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، یہ آئل تو آ رہا ہے اور یہ سستا بڑا کلیئر کہہ دیا مصدق ملک نے، بڑا کم پڑے گا. لیکن بہت اہم، اگر پی ایم ایل این وانٹ کہ ان کی کوئی پرفارمنس ہو، عوام کے پاس کانفیڈنس سے جائیں، دے ول ہیو ٹو ٹیک ایکسٹرا میجرز کہ پیٹرول ڈیزل کم کریں، عوام کی مہنگائی کم کریں، اب ڈومیسٹک جو کنٹرول آئٹم میں پرائسز وہ کم کر دیں. کم از کم عوام کو نظر ہے کہ پی ایم ایل این نے بجٹ کے بعد کچھ کیا ہے. ورنہ یہ جو آپ نے سیلری بڑھائی ہے، یہ سیلری 40-50 لاکھ لوگوں کی ہے. 22 کروڑ عوام کے لیے کیا کیا، یہ 25 کروڑ عوام کے لیے وہ نظر آنا چاہیے. اور دیکھیں ایران کا ڈیزل آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے. چائنا، انڈیا دبا کے ان سے آئل سستا لے رہے ہیں. ہم اتنا کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ ایران سے لیں، سیدھا بلوچستان سے پاکستان میں لائیں اور دیکھیں آپ کو کتنا سستا آئل مل جائے. صحیح. فیصل صاحب، ویسے یہ ملک بھی کمال ہے، اپنی اس ملکی سیاست بھی کمال ہے کہ یہاں پہ تیل آنے کا جشن اس بات کا منایا جا رہا ہے، اس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا مسلم لیگ کے ووٹ بینک پہ کتنا اثر پڑے گا. بہرحال میں ایک سوال بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنی میری ذہنی سطح کم ہے. اگر واقعی رشیا کا آئل آنے سے، پیٹرول آنے سے، تیل آنے سے پاکستان کی معیشت کو اتنا فائدہ پہنچ سکتا تھا اور ہمارے لیے اتنی خوشی کی بات تھی، تو پھر ہم 70 سال تک جو ہے وہ رشیا سے کیوں لڑتے رہے؟ پھر جنہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ رشیا سے ہم نے لڑنا ہے، کسی اور کی جنگ میں کود کے ہم رشیا سے لڑے، 79 سے جو کچھ ہوا سب کے سامنے، تو کیا ہماری غلطی نہیں تھی یہ؟ آپ ہمیشہ اپنے نیبرز میں اسٹرانگ، جس کا پوری قوم، فرسٹ بی اسٹرانگ ان یور نیبرہڈ. جب آپ پہلے ہی ایک شروع میں ہی چلے جاتے ہیں جا کے پشاور وہ جہاں پہ یوٹو اڑا دیا اور اس سے کمپلیکیشنز ہو گئی، اس سے آج ہم سفر کر رہے ہیں. سو آپ اپنی پالیسی ملکی مفاد میں بناتے ہیں، ناٹ کہ کسی کے باہر کے بیرونی قوت کے اندر آ کے. یہ ہماری شروع سے ڈائیکاٹمی رہی ہے ہمارے سے. جی ٹھیک ہے. فیصل صاحب، میں اب الیاس صاحب کی طرف جا رہی ہوں. الیاس صاحب، دیکھیں جی، امپورٹ اگر کرتے ہیں تو رشیا سے تو آپ کا امپورٹ بل کم ہوتا ہے. امپورٹ بل کم ہوگا تو آپ کو جو ریزرو مینٹین کرنے میں فائدہ ہوگا. تو اس کو جو عوام میں منتقل کرنا ہے، جو انہوں نے عوام کو بھی کر دیں ریلیف. اگر آپ کو 12 سے 14-15 ڈالر سستا مل رہا ہے ادھر سے، یا 18 ڈالر، تو آپ کو اس ڈالر کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک منتقل کرنا چاہیے. انہوں تو ابھی پہلے جو پیٹرول سستا کیا اس کے امپیکٹ نیچے آنے ہی نہیں دیے، نہ قیمتیں کم کی. گورنمنٹ کے پاس پتہ نہیں ٹائم ہی نہیں ہے کہ چیزیں کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا، یہ پرائسز کو کنٹرول کرنا کہ کس طرح ٹرانسپورٹ کا کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو چیزیں ان پر جو امپیکٹ آنا چاہیے تھا وہ کسی چیز میں بھی نہیں آیا، نہ بجلی میں آیا. تو گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اگر اس کا فائدہ لے رہے ہیں تو عوام کو منتقل کریں، بجائے کہ اپنی خزانہ بھرتے جائیں. اس خزانے کے بھرنے سے یہ ہے کہ آپ اپنا قرضے شرضے تو اتاریں گے، ظاہر ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس طرح وسائل آپ کو مینیج کرنے پڑیں گے. اپنی اکانومی کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا طریقہ کہ زیادہ جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہوا.